نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 سے 53 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب، تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے، جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کی گھاٹ اتر جاتی ہے، اور یہ سارے تصورات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے، مثلاً سورہ یونس آیت نمبر 24، سورہ زمر آیت نمبر 21، سورہ حدید آیت نمبر 20 وغیرہ من الآیات۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کی بہت بہتر ہیں۔ تفسیر۔ اس میں ان اہل دنیا کا رد ہے جو دنیا کے مال و اسباب، قبیلہ و خاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تو دنیا فانی کی عارضی زینت ہیں، آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی، اسی لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کون سی یا کون کون سی ہیں؟ کسی نے نماز کو، کسی نے تحمید و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کو، اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کا مصداق قرار دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض، واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات صالحات ہیں، بلکہ منہیات، منع کردہ چیزوں سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے جس پر عند اللہ اجر و ثواب کی امید ہے۔ یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ تفسیر۔ یہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ مزید دیکھیے سورہ طور آیت نمبر 10 اور 9، سورۃ النمل آیت نمبر 88 اور سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 105 سے 107۔ زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی تو مکانات، درخت اور اسی طرح کی دیگر چیزیں کس طرح اپنے وجود برقرار رکھ سکیں گی؟
اسی لیے آگے فرمایا تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، یعنی اولین و آخرین، چھوٹے بڑے، کافر و مومن سب کو جمع کریں گے، کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ تفسیر: صفہ عرضو کی ضمیر مرفوع سے حال ہے اور صف اگرچہ مفرد ہے لیکن اس سے مراد جمع ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اہل الجنتی 20 و100 صفا 80 منها من هذه الامتی و40 من سائر الامم، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جس میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں سے۔ جامع الترمذی حدیث 2546۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفرد ہی کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ تفسیر: قرآن کی اس صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتہ اگر ہوتا تو حکم الہی سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے حکم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتے تھے، انہی کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے علاوہ شیطان کو بھی مستقلاً حکم تھا اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتک، سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ جب میں نے تجھے حکم دے دیا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ ففسق کے معنی ہوتے ہیں نکلنا۔ چوہا جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں فسقت الفأرۃ
من حجورها، چوہا اپنے بل سے نکل آیا۔ شیطان بھی سجدہ تعظیم و تحیہ کا انکار کر کے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ یعنی کیا تمہارے لیے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی ذریت کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن، تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا نافرمان ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟ یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دوستی جو اختیار کی ہے تو یہ بہت ہی برا بدل ہے جسے ان ظالموں نے اپنایا ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں۔ تفسیر: یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں نے ان سے یا ان میں سے کسی سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ پھر تم اس شیطان اور اس کی ذریت کی پوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو، اور میری عبادت و اطاعت سے تمہیں گریز کیوں ہے، جبکہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان سب کا خالق ہوں، اور میں ان کو مددگار بھی کیسے بناؤں جبکہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضا سے روکتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ تفسیر: موبقہ کے ایک معنی حجاب، پردے اور آڑ کے ہیں، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی، نیز اس لیے کہ عرصہ محشر میں یہ ایک دوسرے کو نہ مل سکیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے جس کے ذریعے سے ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک، جائے ہلاکت یا ہلاکت کیا ہے، جیسا کہ ترجمے میں واضح ہے کہ یعنی یہ مشرک اور ان کی مذمومہ معبود یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ تفسیر: جس طرح بعض روایت میں ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا تو جب جہنم کو دیکھ لے گا تو یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مسند احمد 75/3۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔